الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. برادران عزیز، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اس محفل میں اور اس مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی جو گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق ہمارے ایمان کے ایک بنیادی اور اساسی عقیدے سے ہے، اور وہ عقیدہ توحید کا ہے. عام اور آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک، اس کی ذات اور اس کی صفات میں سمجھنے کا نام عقیدہ توحید ہے. جو بنیادی طور پر ایمان میں داخل ہونے کے لیے جو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کلمے کے دو جزو ہیں. ایک جز توحید پر مبنی ہے اور دوسرا جز رسالت پر مبنی ہے. چنانچہ یہ کلمہ جس کے پڑھنے کے بعد ایک غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اس طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ میں عقیدہ توحید کا ذکر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں. اور دوسرا جز جو ہے محمد الرسول اللہ، اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا، سلسلہ رسالت ختم کر دیا گیا. جیسا کہ حدیث میں ہے، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک روایت نقل فرمائی جس کا ترجمہ اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت، ختم نبوت کی ایک عجیب مثال دے کر ہمیں سمجھایا. فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک آدمی نے محل بنایا، مکان بنایا. اس محل اور اس مکان کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور جب وہ اینٹ اس میں لگا دی جاتی ہے تو محل مکمل ہو گیا. اب اس کے اندر کسی بھی قسم کی آلٹریشن یا کسی بھی قسم کی تعمیر یا کسی بھی قسم کی کوئی اور گنجائش باقی نہیں رہتی، جبکہ مکان مکمل ہو جاتا ہے، محل مکمل ہو جاتا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قصر نبوت جو ہے، یہ میرے آنے سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے وہ اس قصر نبوت کی شان بنتے گئے. سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ نبوت شروع ہوا، اس کے بعد بہت سارے انبیاء آئے. کتنے انبیاء آئے اس کے بارے میں حتمی طور پر تو ہم کچھ نہیں بتا سکتے، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کتنے انبیاء آئے.
تاہم ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تمام انبیاء ایسے ہیں کہ جس طرح قصر نبوت کے اندر ایک اینٹ دوسری اینٹ لگی، تیسری لگی، چوتھی لگی، اور پھر یہ پورا قصر نبوت مکمل ہو گیا اور ایک اینٹ کی جگہ باقی رہ گئی، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہ مکمل ہو گئی۔ اب آپ کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں، کسی اور رسول کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ قرآن نے بھی کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ تمام انبیاء کے بعثت کے لحاظ سے سب سے آخر میں تشریف لائے، قصر نبوت آپ کے آنے کی وجہ سے مکمل ہو گیا، اب آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، یا نبیوں کا نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، میں اب سلسلہ نبوت کے ختم کرنے والا ہوں، خاتم النبیین اگر آپ پڑھیں۔ خاتم کے معنی انگوٹھی کے اندر نگینے کے آتے ہیں، جب انگوٹھی پوری بنا دی جاتی ہے تو آخر میں نگینہ جڑا جاتا ہے، اور اس نگینے ہی کی وجہ سے ساری انگوٹھی کی قیمت ہوتی ہے، اگر ہیرا لگا ہوا ہے تو قیمت اور ہوگی، عام پتھر لگا ہوا ہے تو قیمت اور ہوگی، تو جتنا قیمتی نگینہ ہوگا اتنی ہی قیمتی انگوٹھی ہوگی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور آپ کے آنے پر سلسلہ نبوت اور رسالت ختم کر دیا گیا کہ اب آپ کے بعد صرف قیامت ہی آئے گی، قیامت تک اب کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں آئے گا۔ یہاں اگر کسی کو شبہ ہو کہ نہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور وہ قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، پھر تبلیغ فرمائیں گے، اور وہ جو جس دین کی تبلیغ فرمائیں گے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی نبوت لے کر نہیں تشریف لائیں گے، نئی رسالت لے کر نہیں تشریف لائیں گے، بلکہ آپ اپنی وہی آپ کی سابقہ نبوت اور سابقہ رسالت ہوگی، اس کے باوجود آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین کی تبلیغ فرمائیں گے، اسی کے تابع ہوں گے۔ اس لیے یہ اشکال نہ کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ شاید کوئی نئے نبی ہو کر آئیں گے، نئے نبی کوئی نہیں ہوگا، حضور کے بعد کوئی بھی نئی نبوت یا نئی رسالت لے کر نہیں آئے۔ بہرحال یہ